اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بدن سے نکلی ہوئی کوئی چیز ناپاک بھی نہیں تھی، آپ نے سینگی لگوائی، سینگی لگواتے ہیں، حجامہ لگواتے ہیں، حجامہ تو اس میں خون نکلتا ہے اور بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ان کا بہنے والا خون بھی ناپاک نہیں تھا۔ وہ سینگی لگوا کر جو خون نکلا ایک صحابی کو دے دیا کہ لو اسے کہیں دفن کر دو۔ بدن سے الگ ہونے والی ہر چیز کو دفن کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ ناخن ہو، چاہے وہ بال ہوں، کسی بھی جگہ کے بال ہوں۔ خدا نہ خواستہ انگلی کٹ گئی، خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے پیر کا کوئی حصہ کاٹ دیا، اللہ نہ کرے ایسی نوبت کسی کو آئے، تو بدن سے الگ ہونے والی ہر چیز کو دفن کرنے کا حکم ہے۔ بالوں کو بھی دفن کرنے کا حکم ہے، اور عورتیں جو ہماری بچیاں بال بیچ رہی ہیں، بیچنا حرام ہے۔ اگر کسی نے اپنے بال بیچے ہیں تو اس پیسے کو اپنے کام میں لگانا حرام ہے، اور اگر کسی نے وہ پیسہ اپنے کام میں لگا لیا تو اب اتنا ہی پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے طے کرنا پڑے گا کہ ہم بال نہیں بیچیں گے۔ وہ لا علمی کی وجہ سے اس کو جائز سمجھ کے کر رہی ہے، حالانکہ اپنے بدن کی کسی بھی چیز کو بیچ نہیں سکتے۔ ایک آدھ چیز ہے جس کو دان کر سکتے ہیں، جیسے کسی مریض کی جان بچانے کے لیے خون دیا جاتا ہے، کسی مریض کی جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہے، تو جس کا گروپ نمبر ملتا ہے وہ اپنا خون دے سکتا ہے، جبکہ معلوم ہو کہ فلاں مریض کو فلاں جگہ ضرورت ہے۔ بیچنا حرام ہے، فی سبیل اللہ دے دے۔ اور اگر خدا نہ کرے ہمارے کسی مریض کو ضرورت ہو اور ہمیں کوئی دان نہیں کرتا، اب مجبوری میں خریدنے کی اجازت ہے لیکن اپنا بیچنے کی اجازت نہیں۔ آدمی اپنے بدن کی کسی چیز کا مالک نہیں، رکھوالا ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اسی لیے بیمار ہونے پر علاج کرانے کا حکم ہے، اور علاج کرانا سنت ہے۔ تو بدن سے نکلنے والی چیز، الگ ہونے والی چیز کو دفنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حجامہ لگوایا، سینگی لگوائی، وہ خون اپنا دیا ایک صحابی کو، لو دفن کر دو، باہر کو نکل کر وہ پی لیا۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے خون پیا ہے، دفن نہیں کیا، تو ہلکی سی ناراضگی کا اظہار تو کیا کہ میں نے تو دفن کرنے کو کہا تھا، لیکن کیونکہ وہ ناپاک نہیں تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ چلو میرا خون جس کے خون میں مل گیا، جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھتے تھے، وضو کرتے تھے تو ہاتھ پیر کا جو دھون، جو پانی ہے گرنے والا، اسے اپنے ہاتھوں میں لے کے چہروں پہ ملتے تھے۔ اور وہ جو بات میں نے بتائی کہ کبھی تھوکنے کی ضرورت پڑی تو کوئی صحابی ہوئے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ آپ کے تھوک میں کوئی گھن نہیں ہو سکتا تھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی، لیکن وہ تھے نورانی بشر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر تھے، انسان تھے، نور بھی تھے، انسان بھی تھے۔
اگر ان کو انسان نہیں مانا، صرف نور مانا، تو سمجھو قرآن پاک کی آیت کا انکار کر دیا، ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور اگر انہیں نور نہیں مانا تب بھی ایمان سے خارج۔ اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، وہ نورانی بشر ہیں، نورانی بشر ہیں، اور انسان ہے، بشر ہیں، لیکن نور نہیں ہے، اور وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی تھے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، تو روایتوں سے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ سایہ نظر نہیں آیا، اور کبھی کبھی آپ کے گھر والوں نے آپ کا سایہ، آپ کی چھاؤلی دیکھی، تو آپ کی ایک پاک بیوی یہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سورج پیچھے کی طرف تھا، تو آپ کی چھاؤلی، آپ کا سایہ آگے تھا، تو گھر میں سایہ چھاؤلی پہلے دکھائی دی اور حضور بعد میں داخل ہوئے۔ میں نے چھاؤلی کو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ کا سایہ تھا۔ اس کے باوجود یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ وہ نور تھے، وہ نورانی بشر تھے۔ قرآن پاک نے انہیں بشر بھی کہا ہے، نور بھی کہا ہے۔